عزاداران موصلی انسانیت تلاوت کی گئی آیت مبارکہ بڑی معروف آیت ہے۔ مالک فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اور وہ تقوی کیا ہے؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ فلاح ہے، تقوی ہے، تزکیہ نفس ہے، صراط مستقیم ہے، ہدایت ہے، اللہ کا عین دین ہے، سچوں کے ساتھ ہو۔ پہلے بھی بہت بار میں اس آیت کو پڑھ چکا، اور اب جب پڑھتا ہوں تو ایک احساس ہوتا ہے کہ اگر سچ بولنے پہ جنت ملتی تو پھر شاید غیر مسلموں کو زیادہ ملتا۔ یہاں پر تو لوگ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ میں ایک آدھا مقولہ کسی دانشور کا پڑھوں گا، پورا نہیں کہ تہذیب منبر اجازت نہیں ہے، کہ سب سے زیادہ جھوٹ عدالت کے کٹہرے میں بولا جاتا ہے، وہاں جہاں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بندے حلف دیتے ہیں اور پھر جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر سچ بولنے کا حکم ہوتا تو اس حکم کی تعمیل تو غیر مسلم زیادہ کر رہے ہیں، وہ سچ بولتے ہیں اور جھوٹ ثابت ہونے پہ وزارتیں چھوڑ دیتے ہیں، صدارتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہاں حکم سچ بولنے کا نہیں، یہاں سچوں کے ساتھ، سچوں کا ساتھ، بھلے زندگی جھوٹ میں گزرتی ہے یا سچ میں، لیکن اس آیت میں شرط تقوی سچوں کے ساتھ۔ واہ 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 واہ، کیا بات! روزمرہ میں بندہ اپنی معمول کی زندگی میں کبھی سچ بولتا ہے، کبھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، یا بولتے ہیں کئی بندے عادتاً بولتے ہیں، تو اس جھوٹ بولنے کی سزا تو ہے، اور اللہ کو جھوٹ پسند نہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور یہ جو اللہ نے جھوٹوں پر لعنت بھیجی ہے اس کے لیے بھی ایک پورا مضمون ہے، اور اس میں بھی واضح ہو گیا ہے کہ کون سے جھوٹوں پر اللہ نے لعنت وہ آیت میں پڑھ دیتا ہوں، پاک میں چلی سید توجہ فرمائیے، خصوصی توجہ۔ بڑی معروف آیت ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جب تم سے لوگ علم آنے کے بعد دلیل طلب کریں، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ وہاں بھی آیت بتا رہی ہے کہ جو مصطفیٰ کے بیٹوں، مصطفیٰ کے نفوس اور مصطفیٰ کی مصطفیٰ کے مقابلے پہ آئے وہ جھوٹ۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے! آپ بڑی پرانی کتابوں میں سنتے رہے، میں آج اس آیت کو ذرا اور طرح سے پڑھوں۔ اچھا ماحول ہے، اور یہ اچھا ماحول کورونا نے پیدا کر دیا، ورنہ بندے جلدی میں آتے تھے، جلدی میں چلے جاتے تھے، گفتگو بھی نہیں ہوتی تھی، باتیں بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ خیر سے خوش نصیبی تو نہیں کہا جا سکتا، جو کچھ بھی ہے اس پہ گفتگو مزید نہیں کرنا چاہتا، اب ساری دنیا کے سامنے کھلی ہوئی ایک حقیقت ہے، اس سے اعراض بھی نہیں برتا جا سکتا، چشم پوشی بھی نہیں کی جا سکتی۔ میں اس آیت کو جس تناظر میں پڑھتا ہوں
सैयदा का एहतराम करें। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह, क्या बात क्या बात। इस आयत को जरा इस तनादर में देखिए। मालूम था मेरे परवरदिगार को, आलिमुल गैब है, उसे मालूम था कि ईसाई सैयदा का एहतराम करेंगे। ये आयत अल्लाह ने उन पर लानत बना के भेजी है जो सैयदा का एहतराम नहीं करेंगे। वाह 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 वाह, क्या क्या बात। वहां भी बता दिया कि झूठे कौन है और सच्चे। और ये आयत जो शर्त तकवा, शर्त तकवा, खिताबत यही है। जल्दी जल्दी बातों को लफ्जों में मलफूज करके आपके हवाले करके जान छुड़वा लेने का नाम खिताबत नहीं है। इस आयत में भी अल्लाह ने शर्त तकवा करा दी है सच्चों के साथ, और लफ्ज़े सादिकीन इस्तेमाल किया। जमा जमा है कि ये एक पूरा गिरोह है, एक पूरी जमात है सच्चों का, और जमात सच्चों की है। अगर मुख्तलिफ अफराद मुख्तलिफ बातें करें तो सारे सच्चे नहीं हैं। बेशक इस पे आपको पहुंच जाना चाहिए। बेशक बेशक। अगर एक गिरोह हो, एक जमात हो 10, 12, 13, 14 अफराद की, वाह वाह, तो वो मुख्तलिफ बातें करें तो सारे सच्चे नहीं। सारे नहीं, वाह वाह। सारे सच्चे तब होते हैं जब सारे कहें मैंने अपने बाबा से सुना, उन्होंने अपने बाबा से। सारे सच्चे तो नहीं। जब वो कहेंगे मैंने अपने बाबा से सुना, उन्होंने अपने बाबा से सुना, जो आखिरी कहे वही पहला कहे, वाह वाह, जो पहला कहे वो आखिरी कहे, और जिनको पता नहीं कि पहले ने क्या कहा था वो याद रखें आखिरी आने वाला। पहले ने क्या कहा, अब वो आखिरी ने कब आना है, इस वक्त का तायुन तो हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे मौला का फरमान है जो वक्त का तायुन करे वो शैतान है। 2-4 मिसरे मेरा दिल है, हुक्म भी था और वो सामे मुझे नजर नहीं आ रहा जिसने हुक्म किया था। चले, नजर नहीं आ रहा, आवाज तो पहुंच रही होगी। ये मौला का ज़हूर होना कब है, कितनी देर रह गई? 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। कभी नब्ज़े, कभी पलके, कभी धड़कन का चलन, कभी नब्ज़े, कभी पलके, कभी धड़कन का चलन, तेरा मातम मेरी हर सांस के अंदाज में है। वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात। कभी नब्ज़े, कभी पलके, कभी धड़कन का चलन, तेरा मातम मेरी हर सांस के अंदाज में है। और मिसरे अगले दिन, उसने यूसुफ के बराबर हुआ याकूब का हिज्र। वाह 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 वाह, क्या बात, वाह वाह, क्या बात। उसने यूसुफ के बराबर हुआ याकूब का हिज्र, यानी जितने यूसुफ खूबसूरत थे उतना इंतजार करना पड़ा जनाबे याकूब। उसने यूसुफ के बराबर हुआ याकूब का हिज्र, ये है कानून तो गैबत अभी आगाज में है। अब चूंकि हमारे मेंबर की एक पुरानी तहजीब है, ये आज के खुतबा ने तो इस मेंबर को रौनक नहीं बख्शी ना। हम तो सजे सजाए बने बनाए मेंबर पे आके खड़े हो गए, पढ़ना शुरू कर दिया, आपने सुनना शुरू कर दिया, और आपके सुनने ने हमें पढ़ने वाला बना। आज तो हालात ऐसे आपके सुनने से हम पढ़ने वाले बन गए, वरना पहले खुतबा थे वो अपने पढ़ने से सुनने वाले बना, आप सुनने वाले पढ़ने वाला
کتابت میں فرق. پرانی کتابتیں اللہ کرے وہ لہجے زندہ ہو جائیں، وہ آہنگ زندہ ہو جائیں، وہ دبنگ لہجے آج سماعت میں رس بولیں تو پھر پتہ چلے کہ خطابت کیا ہے. چونکہ یہاں پہ ایک پوری جماعت کا ذکر ہے صادقین کا، متوجہ نہیں، اس کا مطلب ہے سارے سچے ہیں. میں کسی زمانے میں وہ اسکول میں پڑھتے تھے تو سرکار دو عالم کے متعلق زیادہ نصاب میں پڑھایا جاتا تھا کہ سرکار کو کافر بھی صادق اور امین بھی. واہ واہ. تو مجھے فخر ہے اپنے شعور پر جو اس زمانے میں بھی تھا. پھر وہ ماسٹر صاحب کہنے لگے کہ صداقت اور امانت کی وجہ سے رسول نبی ہے. میں نے کہا اگر صداقت کی وجہ سے نبی بنتا تو پھر مصطفیٰ سے پہلے ابو طالب نبی ہوتے. نبی وہ نہیں جو سچ بولے، نبی وہ ہے جو کہہ دے سچ ہو جائے، جو زبان سے نکلے وہ سچ ہو جائے. اس گھر میں جتنے ہیں وہ سارے صدیق، اگر ظاہراً مرد ہیں تو صدیق اکبر ہیں. ہمارے ممبر کی تہذیب ہے کہ ہم دوسروں کو نہیں چھڑا کرتے، تو ضرورت بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں اپنے صدیق اکبر ہیں. ہمارے پاس اپنے فاروق اعظم ہیں، ہمارے پاس اپنے غنی عن العالمین ہیں. آپ نے پوری ترکیب پہ غور کی، غنی عن العالمین، عالمین سے غنی ہے. توجہ فرمائیے. اور پھر ان کی غنی ہونے کا قصیدہ قرآن میں بھی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. آپ کے پاس ظاہری دولت نہیں تھی، ہم نے تمہیں اپنے گھر سے خدیجہ کی دولت دی. یہ سارے ساری جماعت، سارا گھر، سارا قبیلہ، یہ سارے صدیق. جو اندر ہیں وہ صدیق ہیں، جو باہر ہیں وہ صدیق ہیں. اور پھر ان کی نوکری کا بھی ایک شرف ملتا ہے. یہ ایک ایسی سچائی ہے، سچوں کا ساتھ دینا ایک ایسی سچائی ہے. آپ اس فکرے کو کھا گئے. سچوں کا ساتھ دینا ایک ایسی سچائی ہے کہ اگر بندہ دل سے سچوں کا ساتھ دے کے سچائی پہ قائم ہو جائے تو وما ینطق عن الہوا کی مصداق زبان سے سند ملتی ہے کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ابو ذر سے سچا کوئی نہیں. تو سرکار دو عالم پہ ہوتا سچوں کا ساتھ دے. علی ہے تو صادق ہے، علی ہے تو صادق. توجہ فرمائیے. علی ہے تو صادق، حسن ہے تو صادق. توجہ فرمائیے. اور اتنے سچے ہیں کہ قاتل سے بھی معاہدہ کر لیں تو توڑتے نہیں. قاتل سے بھی میں جاؤں گا اسی طرف جو آج کا عنوان ہے، لیکن تھوڑا تمہید میں وقت دوں گا. قاتل سے بھی معاہدہ کر لیں تو توڑتے نہیں. میرے مولا نے جب مولا حسن نے سلوک کی تھی شام کے حاکم سے تو جناب حجر بن عدی نے پوچھا تھا مولا جنگ بھی تو ہو سکتی تھی نا، ہم جیسے دلاور مجاہد جانثار آپ کے پاس موجود ہیں. مولا نے فرمایا اگر جنگ ہوتی تو یقیناً ہم جیتتے. جنگ ہوتی تو یقیناً ہم جیتتے. شام کا حاکم قتل ہو جاتا. دنیا سمجھتی نمازی تھا، روزے دار تھا، قائم اللیل تھا، صائم النہار تھا. دنیا اسے متقی مقتول سمجھتی، ہمیں قاتل سمجھتی. ہم نے سلو کر کے وقت کی مہلت دی ہے. وقت کی مہلت کس لیے؟ فرمایا صرف اس لیے کہ بنو امیہ کی نمازوں میں چھپا ہوا یزید باہر آ جائے.
مجھ سے کر لیں، میں پہنچا دیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ کئی باتیں ضروری آ بھی جاتی ہیں جن کے بغیر رہا نہیں جاتا، وہ کر لینا چاہیے۔ توجہ فرمائیے، مولا حسین ہے تو صادق، صادق کیسے ہیں؟ راہ جیسے آتے ہیں کہتے بیٹے نہیں ہیں۔ اچھا راہ جھوٹ بول رہا تھا، بولو توجہ فرمائیے، میں بتانے جا رہا ہوں یہ کیسے صادق ہے۔ اس انداز میں آپ نے اس بات کو نہیں سنا۔ راہ نے جھوٹ بولا، اس نے سچ بولا کہ میرے بچے میرے بیٹے نہیں ہیں۔ مولا نے فرمایا ہیں۔ اس طرح اس نے سچ بولا کہ نہیں ہے، پھر حسین نے اپنی صداقت کو اس کے سچ پہ غالب کیا، فرمایا ہمارا ساتھ دو گے تو ہیں، ہمارے دروازے پہ جھکو گے تو ہیں۔ توجہ فرمائیے، مولا سجاد صادق ہے۔ اچھا یہ لقب الگ الگ کیوں؟ علی یاسف الدین، علی امیر المومنین، علی قائد الغر المحجلین۔ یہ آپ سمجھتے ہیں قائد الغر المحجلین کسے کہتے ہیں؟ قائد الغر المحجلین کا مطلب ہے کہ ان کا قائد جن کے چہرے وضو کے تسلسل سے روشن ہو جائے۔ قائد الغر المحجلین یہ الگ لقب ہے۔ امیر المومنین حسن شہزادہ عام، حسین شہید اعظم، سید الساجدین۔ توجہ فرمائیے، ایک عجیب بات ہے، باقر مولا محمد نام باقر، باقر العلوم، جن سے منسوب آج کی شب ہے، وہ صادق، پھر ان کے بیٹے قاسم، پھر ان کے بیٹے رضا، پھر ان کے بیٹے تقی، پھر ان کے بیٹے لکی، نام اور ہیں، یہ القاب پڑھ۔ یہ سارے لکی بھی ہیں، یہ سارے تقی بھی ہیں، یہ سارے قاسم بھی ہیں، یہ سارے رضا بھی ہیں، یہ سارے صادق بھی ہیں، یہ سارے سجاد بھی ہیں، یہ سارے سید الساجدین بھی ہیں، یہ سارے باقر بھی ہیں، یہ سارے شہید اعظم بھی ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے؟ توجہ فرمائیے کہ میں سمجھا دوں، نوجوان سمجھیں، چونکہ یہ اسماء اللہ ہیں، یہ اللہ کے اسماء ہیں، اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، ابو بصیر بیٹھے ہیں میرے مولا کی خدمت میں، جن سے آج کی شب منسوب ہے، اور پوچھ رہے ہیں مولا یہ جو قرآن کہہ رہا ہے للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، کہ یہ پیارے پیارے نام اللہ کے لیے ہیں، وہ کون سے پیارے نام ہیں؟ مولا نے فرمایا ابو بصیر پوچھنا چاہتے ہو یا دیکھنا چاہتے ہو؟ سننا چاہتے ہو یا دیکھنا چاہتے ہو؟ ابو بصیر کہنے لگے مولا دکھا دے۔ مولا نے فرمایا دیکھ بھی رہے اور پھر پوچھ بھی رہے، دیکھ بھی رہے اور پوچھ بھی رہے، کیا کہنا ہے؟ ہم ہی اس کے پیارے پیارے نام ہیں، ہم ہی اس کے پیارے پیارے نام ہیں، تو مسئلے بڑے حل ہو گئے۔ جب یہ نام اللہ کے ہیں تو جب ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو مدد کس سے مانگتے ہیں؟ الزام کی تو کوئی بات نہیں۔ اچھا یہ جو نام اللہ کے ہیں، جو اللہ کے اسماء ہیں، پوری توجہ فرمائیے، جو عرف عام میں اللہ کے نام لیے جاتے ہیں ان میں اللہ کے اسماء میں ہے کریم، رحیم، غفار، ستار، جبار۔ اللہ کریم، اللہ رحیم، اللہ ستار، اللہ غفار، اللہ جبار، اللہ رحمان۔ اچھا وہ کریم کب ہوتا ہے؟ ذرا حوصلے سے سنو، وہ کریم کب ہوتا ہے؟ جب رحیم ہوتا ہے نا اسی وقت کریم ہوتا ہے۔ وہ جبار کب ہوتا ہے؟ جب غفار۔ واہ 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 واہ۔
پوری توجہ. کل من علیہ فان، ہر شے فنا ہو جائے. وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. واہ واہ. ہر شے فنا ہو جائے گی مگر تمہارے رب کا اکرام والا پرجلال چہرہ باقی رہے گا. جلال بھی اکرام بھی. یہ جلال اور اکرام کہاں جمع ہوتا ہے؟ جب ضرب لگنے سے دل میں جلال ہو اور قاتل کو شربت بھجوا کے اکرام. یہ جلال بھی ہے، یہ اکرام ایک جگہ پہ جمع ہے. ایک ہی وقت میں ایک ہی ہستی کے مختلف نام، اور وہ نام کیا ہے؟ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. آج بھی ایک محمد کا ذکر جن کا نام جعفر. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. محمد وعجل فرجہ. آج ان کے نام سے یہ شب منسوب ہے. 17 ربیع الاول وہ بادشاہ تشریف لائے. 15 شوال مولا کی شہادت کا دن ہے. 61 برس مولا کی ظاہری حیات طیبہ. توجہ فرمائیں. 83 ہجری سے لے کر 95 ہجری تک اپنے دادا کے ساتھ مولا سجاد، اور پھر 95 ہجری سے لے کر پوری توجہ فرمائیں پورے 49 سال اپنے بابا کے ساتھ. پوری توجہ. اس عرصے میں یہ بچوں کے لیے تاریخ کا ایک ورق پڑھ رہا ہوں تاکہ ذہنوں میں نقش ہو جائے. یہ وہ وقت تھا جب بنو امیہ جا رہے تھے اور بنو عباس لڑائیاں جاری تھیں. دونوں دشمن آپس میں لڑ رہے تھے. موقع تھا کہ دشمن آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم اپنی حکومت کریں. میں فکر کہہ کے بابا پریشانی چلا جاؤں، میری آج کی رات کی محنت پوری ہوگی. دشمن آپس میں لڑ رہے تھے، حکومت لینے کا موقع پورا تھا، لیکن معراج کے رازوں سے واقف امام نے تلوار نہیں اٹھائی، منبر سجا کے دادا کی طرح کہا سلونی. منبر سجا کے موقع تھا، دشمن آپس میں لڑ رہے تھے، مولا نے منبر سجا کے کہا سلونی، پوچھو جو پوچھنا چاہو. لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، لوگ آنا شروع ہو گئے. وہ خیرات بانٹتے اور یہ جو تصور ہے نا صرف علم بانٹتے تھے. یہ نوجوان اپنے ذہنوں سے نکالیں، کچھ مروجہ ذاکری نے بھی ایسی تصورات پیدا کر دی. میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کتاب میں، اور کتاب میں جو روایت عزت معصوم کے شایع نشان ہو اسے لے لو، کیونکہ جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں بڑے مشکل دور میں لکھی. اس وقت میں جو ہم تک پہنچ گیا وہی کافی ہے. جو عزت معصوم کے شایع نشان ہے اسے لے لو، جو عزت معصوم کے خلاف ہے اسے چھوڑو. توجہ فرمائیے. جب ہیرا ڈھونڈنے والے جاتے ہیں تو کوئلہ چھوڑ دیتے ہیں، ہیرا نکال لیتے ہیں. ہاں، اس کے لیے غواص بننا پڑتا ہے موتی تلاش کرنے کے لیے. اور سیپیاں نہ جمع کرو، سیپیوں سے موتی نکال، سیپی اتار دو، موتی سنبھال. میں نے خود پڑھا ہے کہ جب مولا سجاد 2.25 سال کے بعد مدینے آئے، کربلا میں جو ہوا ساری دنیا جانتی. بندے سمجھ رہے ہیں کہ لٹ گئے، ایک چادر تھی، کوئی پاس کچھ نہیں تھا. میں پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، 15 شوال کی آج عظیم رات ہے.
میں صادق آل محمد کی صداقت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، 2.25 سال کے بعد جب اگلا دن میرے مولا نے سجاد نے مدینے میں گزارا تو مدینے کے لوگ شام کے وقت آ کے مولا سجاد کو سلام کر کے کہہ رہے تھے 2.25 سال کے بعد ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اس گھر میں اتنی دولت تھی، یہ غلط پروپیگنڈا ہے کہ صرف وہ مسائل بتاتے تھے، نہیں، جو غریب ہوتا تھا اسے رزق، جس کا جو ظرف جو مانگتا تھا اسے وہی دیتے تھے۔ دشمن آپس میں لڑ رہے تھے، یہ معرفت کی سماعت مالک آپ کو نصیب فرمائے۔ دشمن آپس میں برسر پیکار تھے، مولا نے منبر سجایا، فرمایا چلو لوگ آنے لگے۔ اور میں 1999 میں حج پہ گیا تھا، ماشاءاللہ 1999، یعنی آج تقریباً اس برس 21 سال حج کی۔ 21 سال پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، جنت البقیع کی پچھلی طرف ایک امام بارگاہ حسینی زیر زمین، وہ لیا کے ایک رہنے والے تھے ارشاد بلوچ سے، وہ مجھے مسجد نبوی میں ملے، میرا تعارف پوچھا تو میں نے کہا میں شاعر ہوں، میں ذاکر ہوں، عالم تو ہم ہو نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا ذاکر ہو؟ میں نے کہا ہاں، مجلس پڑھو گے؟ میں نے کہا جی پڑھو۔ انہوں نے کہا پھر کل ظہرین کے بعد تم جنت البقیع کے دروازے کے دائیں طرف کھڑے ہو نا، میں تمہیں مجلس کے لیے لے جاؤں۔ میں کھڑا ہو گیا، وہ آئے مجھے مجلس کے لیے لے گئے۔ وہ سرداب تھا، تہہ خانہ تھا، اس میں کچھ افراد عربی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ ہندوستانی بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے مجھے کہا مجلس پڑھو۔ ایک بزرگ سید تھے، ان کا نام علی بن محمد تھا، ضعیف العمر تھے۔ میں نے اردو میں تھوڑی سی 10-15 منٹ اشعار کی مجلس پڑھی، انہوں نے مجھے نیاز دیا، سید علی بن محمد۔ میں نے کہا جی نیاز رہنے لیجیے۔ جناب سیدہ کی بارگاہ میں آئے ہو اور کہہ رہے ہو نیاز رہنے، یہ نیاز لے جاؤ۔ میں نے ارشاد سے کہا، عربی مجھے نہیں آتی تھی، میں نے ارشاد بلوچ سے کہا کہ ان سے کہیے کہ مجھے نیاز کے طور پہ کوئی ایسی زیارت کروا دی جو عام مدینہ آنے والے نہیں کرتے۔ اور انہوں نے کہا یہ نیاز بھی لے جاؤ، زیارت بھی کروا دی، کل آ جانا فجر کی نماز کے بعد مسجد میں ہی کھڑے رہے اور کچھ افراد ساتھ لے آنا جو کرنا چاہے۔ اس وقت میرے ساتھ ایک حسنین نقوی صاحب تھے، وہ او جی ڈی سی میں ڈپٹی سیکرٹری تھے، ایک ایبٹ روڈ کے آبدی صاحب تھے، وہ بھی میرے ساتھ تھے۔ ہم 4-5 افراد، ایک شبر صاحب تھے، وہ بھی دنیا میں نہیں، ہم اکٹھے ان کے ساتھ چل پڑے تو وہ ہمیں لے گئے سرکار صادق آل محمد کے مدرسے کے پاس۔ وہ مدرسہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، دیوار میں سوراخ تھا۔ مجھے وہ ارشاد بلوچ کہنے لگا اس کی مٹی کھاؤ، اس کی دہلیز کی مٹی کھاؤ۔ وہ تھوڑی سی مٹی میں لے کہ وہ سرکار کے درس کی مٹی تھی، واہ واہ سبحان اللہ، ان کے دروازے کی مٹی تھی جن کے ہاتھوں کی گوندی ہوئی مٹی کو سجدہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ وہ مٹی لی میں، وہ درس میں نے دیکھا، اندر بے پناہ کمرے تھے۔ اس نے وہ بتایا مجھے کہ یہ کمرے جو ہیں یہ ہاسٹل تھا جن میں 4000 طلاب اس زمانے میں رہتے تھے، جن کا کھانا امام کے دسترخوان پہ صبح شام صبح شام امام کے دسترخوان پہ کھانا پکتا تھا۔ اور اسی درس میں پڑے ہوئے افراد، ان میں سے ایک فرد نوجوان، اس کا نام یاد رکھیں، جابر بن حیان، یہ جدید کیمسٹری کے بانی ہیں، جدید کیمسٹری ہے، متروکہ کیمسٹری ہے نہیں، ایک اردو متروکہ ہے، اردو رائج ہے۔ ابھی تک جابر بن حیان کے بتائے ہوئے کلیات پر ہی کیمسٹری سفر کر رہی ہے۔
یہ پانی کا فارمولا، ہائیڈروجن کیا ہے، آکسیجن کیا ہے، یہ سب جابر بن حیان نے بتایا۔ جدید کیمسٹری کا بانی جابر بن حیان۔ اور جابر بن حیان سے جب کسی نے پوچھا کہ تو نے مولا سے کتنی کتابیں پڑھی ہیں، اس نے کہا کتابیں نہیں پڑھی، بس بطول کے بیٹے کے دربار میں 15 سال ادب سے چپ کر کے بیٹھا۔ یہ جابر بن حیان جو مولا کی درسگاہ میں اور جابر بن حیان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کیمیا کی وہ کتاب آج بھی نیشنل برٹش لائبریری میں موجود ہے۔ وہ ایک پاکستان کے ہیں، طالب علم انگلینڈ میں ہی رہتے ہیں، راجہ فرد انہیں ایوارڈ دیا ہے برطانوی حکومت نے۔ انہوں نے 10 MA کیے وہاں پہ مختلف زبانوں میں، آکسفورڈ سے۔ تو انہوں نے ایوارڈ دینا چاہا، تو انہوں نے کہا مجھے کوئی اور ایوارڈ نہیں چاہیے، مجھے صرف یہ اجازت دیں کہ میں جابر بن حیان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لوں، مجھے اس کا ایوارڈ نہیں چاہیے۔ جب جابر بن حیان کی لکھی ہوئی کتاب اس راجہ فرحت نے اپنے ہاتھ میں اٹھائی تو پہلے صفحے پہ، کتابیں پڑھنے والے جانتے ہیں، پہلے صفحے پہ انتصاب لکھا ہوتا ہے کہ اس کتاب کو میں کس کے نام کرتا ہوں۔ تو پہلے صفحے پہ جابر بن حیان نے لکھا تھا کہ اس کتاب کو میں اپنے اس آقا و مولا کے نام کرتا ہوں جس کی نظروں نے میری رگوں میں علم اتارا، جس کی نگاہوں نے میری رگوں میں علم اتارا۔ سرکار صادق آل محمد کو کون پڑھے؟ سرکار کی سیرت کون پڑھے؟ اب بندے کہتے ہیں نہیں یہ 4 فقہ ہیں، 4 فقہ۔ عموماً جو طالب علم، جو طلاب لا کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ محمدن لا پڑھتے ہیں، تو اس میں پھر ان کو پڑھایا جاتا ہے یہ حنفی ہے، یہ مالکی ہیں، یہ حنبلی ہیں، اور یہ جعفری ہیں۔ توجہ ہے؟ تو میں حکومت پاکستان سے کہتا ہوں ہم جعفری نہیں ہیں، ہم 4 فقہوں میں سے ایک فقہ نہیں، ہم ایک ہی فقہ ہیں۔ توجہ نہیں کرتے میرے حسین جان پر۔ اور اگر کوئی اہل سنت بچہ اس مجلس میں بیٹھا ہے، اہل سنت بزرگ کوئی جوان کوئی بیٹھا ہے، تو میری بات کو اپنی کھلی سماعتوں سے، تعصبات سے پاکیزہ ہو کے اس جملے کو سنیں۔ باقی 3 آئمہ میں سے جو ملت مسلمہ کے ہیں، امام حنبل، امام مالک، امام ابو حنیفہ، ان میں سے کسی نے بھی اپنے خاندان کا نام نہیں لیا، لیکن جن کے نام سے تم ہماری فقہ کو منسوب کرتے ہو، جب اس امام کے پاس جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ آپ نے وضو کس سے سیکھا، وہ کہتے ہیں اپنے بابا سے، انہوں نے 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 نانا رسول سے، اور رسول نے کس سے؟ اب سیکھ ان سے جس کی فقہ اللہ تک پہنچتا۔ توجہ فرمائیے، سیکھ ان سے جن کی فقہ اللہ تک۔ اور پھر 2 امام، امام مالک اور ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت، یہ شاگردی میں بھی ہیں۔ توجہ فرمائیے۔ اور امام مالک جو ہیں، ان کو منصور نے چیف جسٹس بھی بنایا۔ ہاں، بندے بن جاتے ہیں لالچ میں آ کے چیف جسٹس، اور معصوم کی موجودگی میں چیف جسٹس بننا بھی حرام ہے۔ آپ پوری طرح متوجہ ہیں، معصوم کی موجودگی میں چیف جسٹس بننا بھی حرام ہے۔ وہ چیف جسٹس بن گئے، فکرہ سنیں گے نوجوان، ایک دن ایک غلط فیصلہ کر بیٹھے کہ امام نے پیغام بھجوا کے بلوا لی، وہ آئے اور مولا نے سمجھایا یہ فیصلہ یوں کر رہے ہو، ایسے نہیں ہے،
توجہ فرمائیے گا، رجم کا فیصلہ تھا جو میں ممبر سے نہیں پڑھ سکتا، رجم کا فیصلہ تھا، امام نے سمجھایا تو پھر امام مالک کو کہنا پڑا لولا جعفر، اگر جعفر نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ امام نے فرمایا تو پہلا نہیں جو ہمارے بغیر ہلاک ہو۔ کیا کہتے ہیں آپ جی، تو پہلا نہیں ہے آج کی زندگی میں جو ہمارے بغیر جن کو فقہ جعفریہ سے منسوب کیا جاتا ہے انہیں کہا جاتا ہے شیعہ۔ وقت مجھے بتائیے کہ زیادہ نہ ہو جائے۔ اچھا، جو جعفری ہوتے ہیں انہیں شیعہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ شیعہ۔ تو میں اپنے اس مجمع کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، شیعہ ہونا آسان ہے، شیعہ رہنا مشکل ہے۔ شیعہ ہونا آسان ہے، شیعہ رہنا مشکل ہے۔ توجہ فرمائیے، یہ بابا اکبر شاہ جی کسٹم ہے، یہ ڈیوٹی پہ جائیں تو کسٹم ہوتے ہیں، ڈیوٹی سے آ جائیں تو پھر سید زادے ہیں، پھر کسٹم میں تو نہیں، لیکن شیعت وہ نوکری نہیں کہ آپ جائیں مجلس میں تو پھر شیعہ ہیں، مجلس میں نہ جائیں تو پھر شیعہ نہیں۔ نا 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 نا، شیعت کیا ہے؟ بستی کے لوگ گئے وہ بستی کے لوگ رہے وہ شیعت۔ اور جو شیعت ہے، یہ میں بالکل پھر قریب آتا ہوں، شیعت پہ بات آ گئی، شیعت آسان نہیں ہے، بڑے مشکل ادوار سے ہو کے گزری ہے، اور ابھی دور تو مشکل ہی ہے نا، مشکل دور ہے۔ آج بھی ہم مجلس کی اجازت لینے جاتے ہیں تو ہمارے پاس بہانہ یہ ہے جی لوگوں نے تراویحیں پڑھ لی ہیں تو ہمیں مجلس کروانا، یعنی اس وجہ سے ہمیں اجازت مل رہی کہ لوگوں نے پڑھ لی تو یہ بھی کروا لیں۔ پورے ملک میں ہو رہا ہے، مولا اس وبا سے پوری دنیا کو نجات عطا فرمائے۔ بالخصوص شیعہ نے حیدر کرار کو، عزاداران مظلوم کربلا کو مولا اس وبا سے محفوظ فرمائے، اور جن حضرات نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں مولا کو شفا کامل عطا فرمائے۔ شیعت ہے کیا؟ متوکل عباسی، اس کے بچوں کو ایک استاد پڑھتا ہے، وہ تھا شیعہ لیکن تقیہ نہ تھا، نماز ہاتھ باندھ میں پڑھتا تھا، توجہ اور نماز ختم کرتے ہوئے ادھر کر وہ آپ ایران میں آپ جائیں نا تو وہاں دیکھتے ہیں انہوں نے تقیہ بھی چھوڑا نہیں۔ توجہ فرمائیے، وہ مجھے لفظوں سے تو مجھے اتفاق نہیں، لیکن شعر استاد قمر جلالوی کا مجھے یاد آ گیا۔ وہ استاد قمر جلالوی نے کہا تھا کہ سجدہ کرتے ہیں سورہ زچا خانہ علی اور مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہیں۔ بڑے لوگ تھے، اساتذہ تھے، تو وہ نماز پڑھتے ہوئے بھی وہ معلم جو تھا متوکل کے بچوں کو استاد کو ادھر دیکھتے تھے تاکہ پکی بات ہو جائے کہ یہ شیعہ نہیں۔ ایک دن وہ وضو کر رہا تھا تو چھپ کے ایک وزیر نے دیکھ لیا جسے شک تھا، توجہ فرمائیے، جب اس نے وضو قرآن کے مطابق کیا تو اس نے متوکل کو شکایت لگا دی کہ یہ جو تیرے بچوں کا معلم ہے یہ شیعہ ہے۔ اس نے کہا کہتا تو نہیں نا، مانتا تو نہیں نا ہمارے خوف سے۔ اس نے کہا مانے نہ مانے، شیعوں کے رویے بندوں کو شیعہ کر دیتے ہیں۔ شیعوں کے رویے، وہ میرا پرانا جملہ ہے، اب تو سارے خطیب پڑھتے جا رہے ہیں، پرانا میرا فکر ہے، بات شیعہ کی نہیں۔ حسین کا جانور بھی گلی سے گزر جائے تو مذہب بدل جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہنا۔ اس نے
کہا نہیں یہ خیال کر معلم بدل. وہ چلا گیا اس کے پاس اور جا کر اس سے کہنے لگا تو شیعہ؟ کہا کس نے کہا؟ بات کو جواب کرنا آپ کو بات سے سلامت کس نے کہہ دیا میں شیعہ؟ تو بس لوگ کہنے والے تھے چلیں آپ شیعہ نہیں ہے تو اس نے یہ نہیں کہا میں شیعہ نہیں. انہوں نے کہا آپ کو کس نے کہہ دیا میں شیعہ؟ یہ نہیں کہا میں شیعہ نہیں، کیونکہ مولا کا فرمان ہے مذہب چھپا لینا ہم سے لا تعلقی نہ کرنا. مذہب چھپانا اور بات، مولا سے لا تعلقی کرنا اور بات. میں نے کہا اچھا اگر آپ شیعہ نہیں ہیں تو پھر ایک سوال ہے میرا، وہ جواب دیجیے. میں نے کہا پوچھئے. انہوں نے کہا صرف یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں میرے دونوں بچے افضل ہیں یا علی کے؟ اب بات آ گئی تھی علی سے تعلق میں. اس نے کہا بادشاہ آپ کا سوال غلط ہے. دل میں اس نے سوچ لیا اب آزمائش کی گھڑی ہے، جنت سامنے پڑی ہے، اب چھوڑنی نہیں ہے، اب جائے نا پتہ نہیں اعمال کیسے ہیں. اب آزمائش کی گھڑی میں مولا نے آزما لیا تو آزمائش میں پورا اتر کے اپنا راستہ سیدھا کر. اس نے کہا بادشاہ آپ کا سوال ہی غلط ہے، آپ نے غلط سوال پوچھا کہ میرے بچے افضل ہیں یا علی کے. اس نے کہا میں نے سوال کیوں غلط کر دیا؟ انہوں نے کہا سوال بدلیے، آپ کا سوال یہ بنتا ہے کہ میرے بچے افضل ہیں یا علی کے نوکر کمبر کی جوتی سے اڑتی ہوئی مٹی؟ سوال یہ بنتا ہے. تو شیعہ ہونا آسان ہے، شیعہ رہنا مشکل ہے. بندے کہتے ہیں بڑے شیعہ ہو گئے، ایسے ہی صادق آل محمد کی بارگاہ میں صلوات پڑھیے بلند آواز. ایک خراسانی آ کے بیٹھ گئے، خراسانی سمجھتے آپ ایران کے رہنے والے. اس نے آ کے مولا سے کہا مولا بڑے لوگ شیعہ ہو گئے، اب ہو تم نے فوج تیار کر. اچھا کیوں؟ کہا مولا آپ کے دادا حسین کے پاس تو 72 تھے، انہوں نے تو جہاد کیا. مولا نے فرمایا یہ جو تم ہزاروں دیکھ رہے ہو ان میں سے کوئی بھی ان 72 جیسا نہیں ہے. اور یہاں فکرہ ہے میں کہہ کے جاؤں گا کیونکہ حسین کائنات کا وہ واحد سالار ہے جس کے لشکر میں ایک بھی رضی اللہ نہیں ہے. سارے علیہ السلام. اس نے کہا مولا بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر فدا، میری اولاد آپ پر فدا. مولا نے فرمایا اچھا تم تو کمر کس کے بیٹھے ہو، تیار ہو جان دینے کے لیے؟ جی بادشاہ تیار ہوں. مولا نے فرمایا وہ سامنے دیکھو کیا ہے؟ اس نے کہا مولا تنور. مولا نے فرمایا پھر اٹھ. اس نے کہا مولا کیا کروں؟ وہ سمجھ رہا تھا شاید روٹیاں لگوانی. مولا نے فرمایا لنگر نہیں بنوانا، جا اس تنور میں چھلانگ لگا. مولا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، درس فرمائے آپ تو میری جان لینے لگے. مولا نے فرمایا اچھا بیٹھ. نکالا مولا نے پھر بھی نہیں. یہ قریب گرا نا، نکالا پھر ہو گیا. ساری شیعت ایک معیار کی نہیں ہوتی، توجہ فرمائیے. سارے شیعہ ایک معیار کے نہیں ہوتے. جہاں بیچ میں تمار ہوتے ہیں وہاں عبداللہ ابن عباس بھی ہوتے ہیں. توجہ فرمائے. میں کچھ بات کہنے جا رہا ہوں، کہہ گیا ہوں بڑی بات ایک فکرے میں کہہ گیا. سارے ایک برابر تو نہیں ہوتے نا، ساری معرفت کی سطح ایک جیسی تو نہیں ہوتی. مولا نے فرمایا بیٹھ گیا. ہارون مکی سلام السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. اسی بات سے حکمرانوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی ان سے ملتا ہے تو کہتا ہے اللہ رسول کے بیٹے ہمارا آپ پر سلام. اور اس بات کی تکلیف مامون کو بڑی ہوئی تھی، اور اس نے مامون نے میرے مولا رضا سے کہا تھا کہ آپ بھی تو رسول کے چچا کی اولاد ہیں، ہم بھی رسول کے چچا کی اولاد ہیں. وہ عباس بن عبد المطلب، یہ ابو طالب بن عبد المطلب آپ کے دادا، ہمارا دادا عباس. تو پھر آپ فرزند رسول کیسے ہیں؟ ایک جیسا رشتہ ہے ہمارا اور آپ کا رسول سے.
مولانا مسکرائے، فرمایا اب ایک سوال پوچھتا ہوں۔ اس نے کہا پوچھیے۔ مولانا نے فرمایا یہ بتاؤ اگر آج رسول آئیں اور تم سے کہیں کہ میں تمہاری بیٹی سے عقد کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے، میری بیٹی رسول کی زوجہ ہو۔ مولانا نے فرمایا یہ بتا رسول مجھ سے بیٹی کا رشتہ مانگ سکتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ مولانا نے فرمایا وجہ؟ کہنے لگا آپ کی بیٹی رسول کی بیٹی ہے۔ السلام علیکم یا اپنا رسول اللہ۔ مولانا نے فرمایا وعلیکم السلام۔ مولانا نے وعلیکم السلام توجہ فرمایا، اور مولانا نے فرمایا ہارون وہ سامنے تنور بھڑک رہا ہے نا، جل نہیں رہا تھا، بھڑک رہا تھا، اس میں چھلانگ لگا دے۔ ہارون دوڑے چھلانگ لگا، ہارون دوڑے چھلانگ لگا دی۔ فکرہ سنیے گا، توجہ فرمائیے۔ اب خراسانی سے مولا پوچھنے لگے وہ جو فلاں شیعہ تھا خراسان میں اس کا کاروبار کیسا جا رہا ہے؟ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ بندہ تنور میں چھلانگ لگا رہا ہے، بادشاہ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا تیرے بچوں کا کیا حال ہے؟ تیرا ایک بھائی جو وہ عراق گیا ہوا تھا وہ کس حال میں؟ اب اسے وہ الٹ پلٹ جواب دے رہا ہے، عراق کا ایران سے، ایران کا عراق سے، وہ الجھا ہوا بھائی کا بندہ تنور میں ہے، اب جل گیا ہوگا، اب گل گیا ہوگا، اب راکھ ہو گیا ہوگا، اب تو ملے گا ہی نہیں۔ کافی دیر کے بعد جب چہرے پہ پسینہ آنا شروع ہو گیا نا، گھبرا گیا، کہنے لگا بادشاہ میں مجھ سے تو برداشت نہیں ہو رہا، آپ تو بادشاہ ہے نا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، وہ جو بندہ تنور میں گیا۔ مولانا نے فرمایا اچھا اس پہ ترس آ رہا ہے؟ جی بادشاہ آپ کا شیعہ ترس تو آ رہا ہے۔ مولانا نے فرمایا جا اسے تنور سے نکال لا۔ جب گیا، جب ڈھکن اٹھایا نا تنور کا، دیکھا تو پھول کھلے ہوئے تھے درمیان میں ہارون مکی بیٹھا ہوا بطول کے قاتلوں پہ لعنت بھیج رہا تھا۔ ہارون مکی بیٹھا ہوا سیدہ بطول کے قاتلوں پہ لعنت بھیج رہا تھا۔ فکرہ آپ سنیے، یاد حسین جاگیے گا۔ خراسانی آواز دے کے کہنے لگا ہارون مکی آگ پھولوں میں کیسے بدل گئی؟ ہارون کہنے لگا تم نے دیکھا نہیں، میں نے امام کو کہا تھا السلام علیکم، انہوں نے کہا تم پہ بھی سلامتی ہو، اور جس پہ امام سلامتی بھیج رہے ہیں، جب امام نے کہا سلامتی ہو تو کون سی آج ہمیں لگائے گی؟ آپ کی زندگی سلامت۔ وہ خراسانی وہ حیران، وہ پریشان ہو کے کہنے لگا مولا صرف اتنا بتا دے کہ یہ معجزہ آپ کا ہے؟ مولانا نے فرمایا نہیں، ہارون کا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، لہٰذا حسین جاگیے، کہنے لگا مولا ہارون کا معجزہ؟ مولانا نے فرمایا نہیں، ہارون کا نہیں، ہارون کے یقین کا۔ کہنے لگا مولا ہارون کا یقین کیسا ہے؟ فرمایا جیسے ابراہیم کا ہم پہ تھا، جیسا ابراہیم کا ہم پہ تھا ویسا ہارون کا یقین۔ کون پڑے گا ساجد آل محمد؟ اور یہ جو میرے مولا کے دربار میں 4000 شاگرد نہیں تھے، 4000 شاگرد نہیں تھے، 4000 افراد وہ تھے جو فلسفہ توحید و رسالت و امامت و نبوت و عدالت و قیامت و کیمیا و طبیات و زوالوجی باٹنی پہ دسترس۔ یہ وہ 4000 افراد تھے، اور ہر افراد نے کئی 100 کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھ رکھی تھی جو اس درس میں تھی۔ اور آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، جب وارث تو وہ 4000 صادق آل محمد کے نوکر اپنی کتابوں کے ساتھ آئیں گے۔ پھر پتہ چلے گا کہ شیعت کسے کہتے ہیں۔ یہ فضائل ابھی تو لوگوں سے برداشت نہیں ہوتے نا، ابھی تو کہتے ہیں یہ بات تو اللہ کی ہے، یہ بات تو اللہ کی ہے، ایسا تو اللہ کرتا ہے۔ اب تیرے نزدیک اللہ ایسا ہے، ہمارے نزدیک علی
علی ایسا ہے اور جن کا علی ایسا ہے ان کا اللہ کیسا ہے؟ واہ واہ کیا بات کیا بات. بات درمیان میں چھوڑ دوں اور سارے ایک سطح کے نہیں تھے. توجہ فرمائیے. یہی دربار ہے جس کے دین دربار جس دربار سے لنگر کھانے والے دیوانے دانائیاں بانٹتے تھے. جس دربار سے لنگر کھانے والے دیوانے دانائیاں بانٹتے تھے. بہلول جناب بہلول وہ جنت کے ایک پورے محلے کے وارث. توجہ فرمائیے گا. وہ مولا کے پاس بندہ آ گیا تھا. مولا وہ دیوانہ گلیوں میں بیٹھ کے جنت بیچتا ہے, اسے روکیے. مولا نے فرمایا روکے تو تب جب ہماری بیچے. اپنے حصے کی بیچتا ہے, اپنے حصے کی بیچتا ہے, اب کیوں روکے؟ بس آخری بات وہی تمام ہو گیا. آپ نے بڑا اچھا سنا, حاضری قبول فرمائیے گا. اور ان مصروں پہ میں تمام کر رہا ہوں. وہ بہلول مولا کا نوکر, وہ اپنے پیروں پہ اسی بغداد کی مٹی کو پیر پہ تھپ تھپا کے اسے کہتا تھا جنت ہے, کسی نے لینا ہے تو لے جاؤ. بہلول پیر پہ مٹی رکھتا تھا, جنت بنا دیتا تھا. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں بہلول کے پیروں پہ جو مٹی ہے وہ جنت, سلمان کی داڑھی میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہے؟ بہلول کے پیروں پہ جو مٹی ہے وہ جنت, سلمان کی داڑھی میں بہلول کے پیروں پہ جو مٹی ہے وہ جنت, سلمان کی داڑھی میں جو ذرے کیا ہے؟ بہلول کے پیروں پہ, جی بہلول کے پیروں پہ جو مٹی ہے وہ جنت, سلمان کی داڑھی میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہے؟ پھر پوچھنا توحید کے دفتر کی حقیقت, سیون میں بتا آ کے جو بیٹھے ہیں وہ کیا ہے؟ پھر پوچھنا توحید کے دفتر کی حقیقت, سیون میں بتا آ کے جو بیٹھے ہیں وہ کیا ہے؟ کوثر میں جو توحید کے دفتر کی حقیقت, سیون میں بتا آ کے جو بیٹھے ہیں وہ کیا ہے؟ کوثر میں جو پانی ہے وہ آتا ہے کہاں سے؟ کیسے سنیے گا, کوثر میں جو پانی ہے وہ آتا ہے کہاں سے؟ آنسو جو میری آنکھ سے بہتے ہیں وہ کیا ہے؟ آنسو جو میری آنکھ سے بہتے ہیں وہ کیا ہے؟ آج 15 شوال کی شب ہے. آج بطول کے گھر سے مدینے کے شہر میں ایک ایسا جنازہ اٹھا ہے یہ واحد امام ہے سلسلہ امامت میں جنہیں بنو امیہ نے بھی قید کیا تھا, جنہیں بنو عباس نے بھی قید کیا. ہم تک تو شیعت آسانی سے پہنچتا ہے. میں مصائب کے آغاز سے پہلے ملت کے جوانوں سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں, اپنی ملت کے جوانوں سے. فضائل آل محمد سنو, سیرت آل محمد سمجھو. دشمنوں کے درمیان رہنے کا سلیقہ ہمارے مولا نے سمجھا ہے کہ کیسے رہتے ہیں. مدینہ سارا مولا کا وفادار نہیں تھا. 2-3 فکرے میں نے کہنے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ مولا سے متعلق کتابوں کا مطالعہ کرو. مولا نے واقعہ کربلا کے 2 چشم دید گواہوں کی گود میں پرورش پائی. شام کے بازار کے فاتح مولا سجاد کی آغوش میں اور مولا باقر کی آغوش میں.
میرے چھٹے امام نے دادا کی آنکھوں سے بہتا ہوا لہو 13 سال دیکھا اور 13 سال صادق آل محمد اپنے دادا سجاد سے نوحہ سنتے تھے. آئے شام آئے شام آئے شام. یہ جو مجلس ہے نا، مجلس کوئی ذاکر ہو اسے ضرور برپا کیا، کیونکہ صادق آل محمد اپنے گھر میں مجلس کر رہے ہیں. شعراء کو بلاتے تھے، ان سے کہتے تھے نوحہ لکھا ہے. میں کبھی کبھار سال میں 1-2 نوحے لکھتا ہوں، تاکہ کبھی تقریریں تو ہماری کام نہیں آئیں گی، کبھی امام کی زیارت کا شرف ہو تو مولا کی موجودگی میں نوحہ پڑھنے کی عزت ہو جائے. مولا شعراء کو بلاتے تھے. مولا نے اپنے زمانے میں سید حمیری شاعر تھے، میرے مولا کے زمانے میں. قمی تصدیق یہ بھی میرے مولا کے زمانے میں، یہ بھی شاعر تھے. مولا ان کو بولا کے منقبت بھی سنتے تھے، نوحہ بھی سنتے تھے، انعام و اکرام بھی کرتے تھے. ایک دن ایک نوحہ خان کو بلایا، صف بچھائی، مومنین کو جمع کیا. جیسے آپ بیٹھے ہیں مولا صف پہ بیٹھے. ذاکر سے کہا ممبر پہ بیٹھ. مولا میں کیسے بیٹھا؟ فرمایا تو ذاکر ہے نا میرے دادا کا. لوحہ سنا. مولا کون سا لوحہ سنا؟ فرمایا صرف یہ بتا دے کہ میری دادی دربار کے دروازے پہ کتنی دیر کھڑی. نوحہ خان نے بیاس کھولی. مولا اٹھے، فرمایا رک جا، پردہ لگا. مولا پردہ کیوں لگایا؟ فرمایا میری ماں بھی بیٹھی، میری بیٹیاں بھی بیٹھی. میرے مولا کی پاک والدہ شہزادی کا نام سیدہ ام فروا سلام اللہ علیہ، وہ پردے میں بیٹھے. اور جیسے شام کی لفظ ذاکر کی زبان میں سیدہ اتنے زور سے ہوئی کہ مدینے میں زلزلہ آیا. اور پھر امام نے اٹھ کے ذاکر سے کہا بس کر دے، میری ماں غش کھا رہی. امام باقاعدہ مجلس کر رہا ہے. اس لیے میں اکثر شیعوں سے کہتا ہوں بڑے ذاکر نہ ڈھونڈا کرو. کوئی ذاکر مل جائے نا گھر میں اپنی صف بچھا اسے کھڑا کر کے مجلس کروا لیں. امام راضی ہوتے ہیں، سیدہ تشریف. اچھا مولا کے لیے سب سے تکلیف دہ بات کون سی تھی؟ مولا کے گھر کے سامنے جنت البقیع تھی. جنت البقیع میں دادی کا روزہ تھا. بندے آج بابا جی کربلا کی زیارت کو سمجھتے نہیں. مولا کربلا کی زیارت کے لیے مدینے سے جاتے تھے اور 40 میل پیچھے سواری سے اتر جاتے تھے، پھر پیدل جاتے تھے. آج آئے مقام صادق کربلا میں موجود ہے اور تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے. زیارت کر کے پھر واپس 3 میل آ کے وہاں پہ قیام فرماتے تھے. مولا کے جو کربلا کا حرم ہے اس کے اندر نہیں رہتے تھے. آج تو ظاہر کہتے ہیں نا جی قریب جگہ مل جائے نا، قریب رہنا گستاخی ہے. کوشش کیا کرو کہ ہوٹل جو ہے وہ مولا کی زیارت سے دور ہو تاکہ تمہیں پیدل چل کے جانا پڑے. مدینے میں لوگ گواہ ہیں جب مولا کربلا سے آتے تھے پھر کئی دن دھوپ میں بیٹھ کے روتے تھے. دھوپ میں بیٹھ کے روتے. 2 فکرے میں نے پڑھنے ہیں اپنے مولا کی مظلومیت کے. پہنچ جائیں تابوت آئے گا، پھر میرے مولا صادق بادشاہ کا تابوت آئے گا جسے بیٹوں نے اٹھایا تھا. اچھا یہی تو وجہ ہے کہ چوتھے امام کا، 5ویں کا، 6ویں کا، 7ویں کا، 8ویں کا، 9ویں کا، 10ویں کا، 11ویں کا، دوسرے کا، پہلے کا تابوت نکلے نا ماتم ہم کرتے ہیں یا حسین یا حسین، کیونکہ سارے تابوت وہ ہیں
سوائے مولا موسیٰ کاظم کے تابوت جو بیٹوں نے اٹھائے ہیں، ایک ایسا جنازہ ہے جس کے اٹھنے سے پہلے بیٹوں کے اٹھ گئے تھے۔ ایک بیٹے کا خیمہ بھی جل گیا تھا، ایک بیٹے کی آنکھوں سے لہو بھی جاری ہو گیا تھا۔ بس چند فکریں مجھے کہنے ہیں، کئی بار میرے مولا کو زہر دینے کی کوشش کی گئی، کئی بار زہر دینے کی میرے امام کو کوشش کی گئی، اور زہر دینے سے پہلے بھی واقعات میں ایک بار منصور نے حکم دیا، جلا دو اس گھر کو جس گھر سے علی کی ولایت کی آوازیں آتی ہیں، جس گھر سے حق سیدہ کی باتیں ہوتی ہیں۔ میرے مولا صادق آل محمد کے گھر کو آگ لگ گئی، چاروں طرف سے آگ لگاتی گئی۔ مدینے کی مستورات آئیں، مولا کی بیٹیوں کو، مولا کی زوجہ کو، مولا کی والدہ کو گھر سے نکال کے نہ پناہ دے دی۔ مولا کے صحابی پانی بھر بھر کے لاتے تھے، وہ جلتے ہوئے مکان پہ پھینکتے تھے، اور مولا دور بیٹھ کے سر پہ بازو رکھ کے دھاڑے مار کے روتے تھے۔ محمد بن مسلم آئے مولا کے پیروں پہ گئے، کہنے لگے مولا کوئی بچہ اندر رہ گیا۔ مولا نے فرمایا نہیں، رو اس لیے رہا ہوں، آج آگ لگی ہے تم بجھانے والے ہو۔ سید آپ کو سلامت کر کے، مخدومہ عالمین آپ کو سلامت کر کے، آج میرے گھر کو آگ لگی ہے تم بجھانے والے ہو۔ مجھے شام غریبہ کا وہ منظر یاد آ گیا ہے جب میری دادیوں کے خیموں کو آگ لگی تھی، کوئی بجھانے والا نہیں تھا بلکہ ہوا دینے والے تھے۔ بس بالکل قریب 1-1.5 فکر اور مولا کا تابوت آ جائے گا۔ آخری بار بتاؤں زہر مولا کو کب ملی، کیسے ملی؟ مولا جعفر صادق بادشاہ نے ایک پورا خاندان محلہ بنو ہاشم میں آباد کیا ہوا تھا۔ بابا اکمل شاہ جی وہ سید وہ کون سا خاندان تھا؟ وہ رانا صاحب خاندان تھا مولا حسن کی اولاد کا، حسنی سید تھے۔ مولا ان سے بڑا پیار کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ 2 دفعہ قتل ہونے والے دادا کے بیٹے۔ مولا ان کو بڑا پیار کرتے تھے۔ ایک بار دفعہ حسنی سادات کے پورے گھر کو آگ لگاتی گئی، پورے قبیلے کے گھر کو آگ لگاتی گئی۔ حسنی سادات کو تازیانوں سے مارتے ہوئے عباسی سپاہی لے کے چلے کہ مولا اپنے گھر میں چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے۔ جب پتہ چلا نا کہ مولا حسن کی اولاد کو لوگ مار رہے ہیں، مولا چادر اتار کے گھر سے باہر آئے۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں، ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو یتیم تھا، مولا حسن کی اولاد سے تھا۔ مولا اس بچے کو اٹھانے کے لیے جھکے، مولا کی پشت پہ چادر نہیں تھی۔ ایک حرام زادہ ایسا تھا جسے منصور نے بھیجا تھا، اس نے زہر میں تازیانہ بھگو کے وہ زہر والا تازیانہ امام کی پشت پہ مارا۔ پہلا زخم آیا، پھر اس نے زہر والا تازیانہ امام کی پشت پہ مارا۔ عدالارو سنو گے آخری فکرہ میں اسی پہ ممبر چھوڑ رہا ہوں، اسی زہر سے 15 شوال